السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے لسان یعنی زبان، لینگویج۔ زبان ایک ایسا نظام ہے جس میں مختلف آوازوں، اشاروں کی مدد سے ایک دوسرے سے رابطہ کیا جاتا ہے یا معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے، مگر زبان سے عموماً وہ نظام لیا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے تبادلہ معلومات اور خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی ہزاروں مختلف زبانوں کا وجود ہے، جن میں سے کئی بڑی تیزی سے ناپید ہو چکی ہیں اور ناپید ہو رہی ہیں۔ مختلف زبانوں کی تخلیق و ترقی کا تجزیہ لسانیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر زبانیں معاشرے کی ضرورت اور ماحول کے اعتبار سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور برقرار رہتی ہیں، لیکن زبانیں مصنوعی بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً اسپرانتو وہ زبان ہے جو کمپیوٹر میں استعمال ہوتی ہے۔ چیکو سلواکیہ کی ایک مثل ہے کہ ایک نئی زبان سیکھو اور ایک نئی روح حاصل کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ زبان کا بہت گہرا تعلق انسان کے ذہنی ارتقاء سے ہے۔ اگرچہ زیادہ زبان جاننا بذات خود انسانی ارتقاء کے لیے ضروری نہیں، لیکن انسانی ارتقاء کا تجربہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہوں۔ مصر کے مشہور ادیب ڈاکٹر احمد امین نے اپنی خورد و نوش میں لکھا کہ پہلے میں صرف ایک مادری زبان صرف عربی جانتا تھا، اس کے بعد میں نے انگلش کو سیکھنا شروع کیا۔ غیر معمولی محنت کے بعد میں نے یہ استعداد پیدا کر لی کہ میں انگریزی کتب پڑھ کر سمجھ سکوں اور لکھ سکوں۔ جب میں انگریزی سیکھ چکا تو مجھے ایسا محسوس ہوا گویا پہلے صرف ایک آنکھ رکھتا تھا اور اب میں 2 آنکھوں والا انسان ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانیں سیکھنے کا موقع پا سکا۔ میں کم از کم 5 زبانیں جانتا ہوں: اردو، عربی، فارسی، انگریزی، ہندی۔ اگر میں صرف اپنی زبان، مادری زبان کو جانتا تو یقیناً معرفت کے بہت سے راز مجھ سے بند رہتے۔ زبانوں کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے قومی زبان، تحریری زبان، دفتری زبان اور مادری زبان۔ قومی زبان کسی بھی قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی قوم میں بولی جانے والی زبان اور زبانوں کے لہجے یا مجموعے کی تاریخ ہے اور اس سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک لحاظ سے قومی زبان کو کسی بھی قوم کی شناخت مانا جاتا ہے۔ قومی زبان کا استعمال سیاسی اور قانونی امور کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، کیونکہ بعض ممالک اور قوموں میں قومی زبان اور سرکاری زبان کا تصور جدا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اردو قومی زبان ہے، جبکہ انگریزی سرکاری یا دفتری زبان کے طور پر رائج ہے۔ اسی طرح بعض ممالک میں ثقافتی، تہذیبی اور تنوع کی بنیاد پر قومی زبانیں اور سرکاری زبانیں نہ صرف جدا ہوتی ہیں بلکہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بھارت میں انگریزی اور ہندی سرکاری زبان ہے، لیکن مختلف زبانوں میں آباد کئی قوموں کی زبانیں جدا ہیں اور وہ قومی زبانوں کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے کسی ایک قوم یا مملکت میں قومی زبان کا تصور جدا ہو سکتا ہے اور کسی ایک قوم کی قومی زبان کا اطلاق ریاست میں دوسری قوم پر نہیں کیا جا سکتا۔ قومی زبان کا تصور ایک ہی زبان میں پائے جانے والے لہجوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چین اور تائیوان میں چینی زبان کے لہجوں کے فرق کے ساتھ قومی اور سرکاری زبان کا تصور بالکل انوکھا ہے۔ اسی طرح تاریخ کا عمل دخل بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شام میں عربی بطور سرکاری اور قومی زبان مشہور ہے، مگر اب بھی کئی حصوں میں تاریخی شامی زبان کو قومی زبان کے طور پر مانا جاتا ہے۔ کسی بھی ریاست میں قومی زبان کے وجود اور تہذیب تنوع کی بنیاد پر ہی سرکاری زبان کے تصور نے جنم لیا۔ اب تقریباً ہر ملک میں قومی اور سرکاری زبان ایک ہی ہو سکتی ہے یا پھر دونوں کے آئینی حیثیت جدا کرنا ہے۔ دفتری زبان سے مراد وہ زبان ہوتی ہے جسے حکومتی سطح پر کسی ملک، ریاست یا علاقے میں خاص قانونی مقام دیا گیا ہو۔ زیادہ واضح طور پر کسی ملک کی دفتری زبان وہ کہلاتی ہے جسے حکومت، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ کسی ملک کے باشندے عموماً جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ دفتری زبان نہیں کہلاتی۔ دنیا بھر میں موجود 178 ممالک ہیں اور ہر ملک اپنی کم از کم ایک دفتری زبان رکھتا ہے، جبکہ ان میں سے 101 ممالک نے ایک سے زائد دفتری زبانیں اختیار کر رکھی ہیں۔ تاہم جن ممالک میں دفتری زبان اختیار نہیں کی گئی وہاں حکومتی اداروں میں عموماً قومی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ انگریزی سب سے زیادہ دفتری زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔
51 ممالک میں اسے دفتری زبان کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ عربی، فرانسیسی اور ہسپانوی زبانیں بھی بڑے پیمانے پر اختیار کی گئی ہیں۔ مادری زبان یا زبان اول، نسلی زبان، آبائی زبان یا پیدائشی زبان کسی انسان کی اس زبان کو کہا جاتا ہے جس کو وہ بچپن سے اپنے ماں باپ سے سیکھ لے اور اسے زبان کو بطور زبان اول اختیار کر لے۔ تحریری زبان اس زبان کو کہتے ہیں جس میں لکھائی کی جاتی ہے۔ ہر زبان کے مختلف لہجے ہوتے ہیں، لیکن تحریری زبان اکثر ان تمام لہجوں کا مشترکہ نچوڑ ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کی تحریری، تعلیمی، مادری، دفتری، قومی اور دوسری زبان ایک ہی ہو۔ دوسری زبان اس زبان کو کہتے ہیں جو کسی انسان کی مادری زبان تو نہ ہو لیکن اس شخص کے ارد گرد ماحول میں بولی جاتی ہو۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔